ہمارا جو خوراک کا پورا نظام ہے نا، وہ اصل میں مددگاروں کے ایک بہت بڑے اندیکھے نیٹ ورک پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ وہ غمنام معمار ہیں جن کے بغیر شاید ہماری میزیں خالی رہ جائیں۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کون اور یہ غائب کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، سچ میں یہی وہ مخلوق ہیں جو ہماری فصلوں میں جان ڈالتی ہیں اور انہیں نقصان دہ کیڑوں سے بھی بچاتی ہیں۔ تو ہاں، یہ ہمارے عالمی فوڈ سسٹم کے بالکل خاموش لیکن سب سے اہم معمار ہیں۔ لیکن پھر یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اگر یہ اتنے ہی ضروری ہیں تو ہم انہیں غائب کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ چلیں اس کی وجوہات اور حل دونوں کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان خاموش معماروں سے ملتے ہیں۔ آخر یہ ہمارے مددگار ہیں کون؟ بنیادی طور پر ہم انہیں دو بڑے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ہیں پولینیٹرز جو پودوں کے نسل بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہے فائدہ مند کیڑے جو ہماری فصلوں کے محافظ یعنی پروٹیکٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ دونوں کا کردار آپ دیکھیں گے ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ اچھا، جب ہم پولینیٹرز کی بات کرتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں شہد کی مکھیاں، تتلیاں اور ہاں کچھ بھورے بھی آتے ہیں۔ ان سب میں شہد کی مکھیاں سب سے زیادہ کارآمد مانی جاتی ہیں، جو ایک دن میں ہزاروں پھولوں کا دورہ کر سکتی ہیں۔ یہ جو پورا تعلق ہے نا، یہ ایک شاندار بایولوجیکل معاہدے پر مبنی ہے جسے ہم کہتے ہیں کو ایوولوشنری پارٹنرشپ۔ مطلب پھول رس کی شکل میں خوراک دیتے ہیں اور بدلے میں یہ پولینیٹرز ان کی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک پرفیکٹ لین دین ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے محافظوں کی یعنی فائدہ مند کیڑوں کی۔ یہ قدرت کے اپنے پیسٹ کنٹرول ایجنٹ ہیں۔ ان میں ایک تو ہیں لیڈی برڈ جیسے شکاری جو کیڑوں کو سیدھا کھا جاتے ہیں، اور دوسرے ہیں پیراسٹوئڈز جو اپنے انڈے دوسرے کیڑوں پر دے کر انہیں قدرتی طور پر کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ذرا ان کی طاقت کا اندازہ اس ایک عدد سے لگائیے۔ ایک اکیلا لیڈی برڈ اپنی پوری زندگی میں 5000 تک ایفرٹس کھا سکتا ہے۔ یہ تو قدرت کی اپنی فوج ہے جو ہمارے لیے مفت میں کام کر رہی ہے۔ اچھا، تو اب ذرا اس سارے کام کی معاشی قیمت دیکھتے ہیں۔ یہ قدرتی خدمات، ان کی اصل مالی قدر کیا ہے؟ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتحادی ہماری معیشت کے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ یہ جو نمبرز ہیں نا، یہ واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ پوری دنیا میں صرف پولینیٹرز کے ذریعے جو فصلوں کی پولینیشن ہوتی ہے، اس کی سالانہ مالیت 235 سے لے کر 577 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ یہ ایک بہت بڑی معاشی شراکت ہے۔ اس کو ایسے دیکھیں، دنیا کی 75% سے زیادہ غذائی فصلیں، جن میں سرسوں اور آم جیسی اہم فصلیں بھی شامل ہیں، پولینیشن کے لیے براہ راست انہی پر انحصار کرتی ہیں۔ ان کے بغیر ہماری خوراک کا تنوع اور کوالٹی دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور بات صرف پولینیٹرز پر ختم نہیں ہوتی۔ فائدہ مند کیڑوں کے ذریعے جو قدرتی پیسٹ کنٹرول ہوتا ہے، ان خدمات کی عالمی مالیت بھی سالانہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہماری بقا کے لیے اتنا اہم ہے، آج کل شدید دباؤ میں ہے۔ سب سے بڑا خطرہ آتا ہے کیڑے مار ادویات سے، خاص طور پر نیونیکوٹینائڈز سے۔ یہ کیمیکلز کرتے کیا ہیں؟ یہ سیدھا شہد کی مکھیوں کے اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم پر حملہ کرتے ہیں، جس سے ان کی سمت تلاش کرنے اور خوراک جمع کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ علاقوں میں پولینیٹرز کی آبادی 40% سے بھی زیادہ کم ہو چکی ہے۔ یہ صرف ایک ماحولیاتی بحران نہیں، بلکہ یہ ہماری عالمی فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک سیدھا خطرہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ خوش قسمتی سے جواب ہے ہاں۔ ایسے طریقے موجود ہیں جن سے ہم اپنے کھیتوں کو ان اتحادیوں کے لیے دوبارہ ایک اچھی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس کا حل ایک بنیادی سوچ کی تبدیلی میں ہے۔ ہمیں کیڑوں کو ختم کرنے کی جنگ لڑنے کے بجائے ان کی آبادی کو ریگولیٹ کرنا یعنی منظم کرنا سیکھنا ہوگا۔ تباہ کن کیمیکلز کی جگہ ہمیں زیادہ ذہین اور چنیدہ ادویات استعمال کرنی ہوں گی، اور بنجر کھیتوں کے بجائے ہمیں ایسے قدرتی مسکن ڈیزائن کرنے ہوں گے جہاں زندگی پنپ سکیں۔ تو یہ ڈیزائن کیسے کیا جائے؟ کسان ایک طرح کا قدرتی انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، جیسے کہ جھاڑیوں اور درختوں کی قطاریں یعنی ہیج روز جو پناہ دیتی ہیں، جنگلی پھولوں کی پٹیاں جو خوراک مہیا کرتی ہیں، اور بیٹل بینکس جو زمینی بھوروں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بناتے ہیں۔ ایک اور بہت مؤثر حکمت عملی یہ ہے کہ موسمی ترتیب سے پھولدار پودے لگائے جائیں۔ مطلب ایک ایسا سسٹم ہو جو پولینیٹرز کو سال بھر خوراک دیتا رہے، جیسے بہار میں سرسوں سے شروع ہو کر گرمیوں میں سورج مکھی اور پھر آخر میں ارہر جیسے پودوں تک۔ یہ سب کچھ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ یعنی IPM کے اصولوں کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد خاتمہ نہیں بلکہ ریگولیشن ہے۔ سپرے صرف تب کیا جائے جب معاشی طور پر بہت ضروری ہو، اور وہ بھی رات کے وقت، تاکہ ہمارے دوست پولینیٹرز محفوظ رہیں۔
آخر میں یہ پوری تبدیلی ایک استحصالی زرعی ماڈل سے ایک ایسے تجدیدی ماڈل کی طرف ہے جو قدرت کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اس کے خلاف جنگ نہیں کرتا۔ اور یہ سوچ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے، کیا زراعت کا مستقبل صرف فصلیں اگانا ہے یا پھر ایسے ایکو سسٹمز ڈیزائن کرنا ہے جو خود کو بھی قائم رکھ سکیں اور ہم سب کو خوراک بھی فراہم کرتے رہیں؟